وہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک محب رسول جاتا ہے تو اپنے حبیب کی خوشبوئیں وہاں ڈھونڈتا ہے۔ بعض بدبخت جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کئی ایسوں سے میری ملاقات بھی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے تھے اور اپنا پیغام دی اور چلے گئے، وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، قرآن امپورٹنٹ ہے، کعبہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ آئے ہیں یہاں پر تو کعبے کا طواف کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ نبی کیا کہتے ہیں، یہ ان کی مت ماری گئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ نبی اہم نہیں ہے، ایک وہیں کے مقامی رہنے والا برسوں سے رہتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، وہ اہم نہیں ہے، قرآن اہم ہے، کعبہ اہم ہے۔ میں نے کہا احمق کو دیکھو، اگر نبی اہم نہیں ہے تو ایک غیر اہم شخص اگر قرآن لا کے دیا ہے تو قرآن کیسے اہم ہو گیا؟ اگر وہ اہم نہیں ہے تو غیر اہم آدمی اگر کوئی کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ اللہ کی کتاب، تو نے مان کیسے لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ پہلے تجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا جو قرآن لایا ہے وہ سب سے اہم ہے، جس نے کعبہ کی عظمت بتائی ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اگر وہ عظمت نہ بتاتا تو ہمیں کیا پتا، اگر وہ قرآن کے اوراق ہمارے سامنے تلاوت نہ کرتا تو ہمیں قرآن کیا پتا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمارا معاملہ تو یہی ہے جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم نے تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھا ہی کیا ہے؟ اگر دیکھنا ہے تو آؤ کھانے کعبہ کے پاس اور کعبے کو توجہ سے دیکھو تو پتہ چلے گا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔